السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہائی لینڈ کے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ہارون۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کا ایمان افروز واقعہ آئیے سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی اور ایمان لے آئے۔ اس واقعے سے ہم کو سبق ملے گا انشاءاللہ۔ کہ میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ بڑا تشدد زدہ دین ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، بمباری کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، یہ بہت میرے ذہن کے اندر یہ تھا۔ وہ مفتی صاحب نے یوں نہیں کہا جی ہمارے نبی اخلاق میں، معجزات میں، کردار میں ایسے آپ بصیرت پڑھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں چند دن تک تو اسی کشمکش میں رہا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے اتنی ساری کتابیں میرے پاس تھی، کبھی کوئی کتاب کھولتا کھولتا اللہ اکبر مجھے وہاں سے رس نظر نہ آتا، مٹھاس نظر نہ آتی، بند۔ کبھی لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا، کبھی موبائل کی فیس بک کے اوپر، کبھی کمپیوٹر کے آگے بیٹھتا۔ کہ ایک دن میں نے سرچ کیا اور میں نے یوں لکھ دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس اتنا میں لکھ دیا۔ کہ لگا پہلی حدیث میرے سامنے کھلی، اللہ اکبر، ایک ہی حدیث کو میں نے پڑھا اور سنا، اللہ اکبر، اس حدیث نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے تھا، اس قرآن کریم کو تم نے الماریوں میں رکھ دیا۔ کیا اس جیسی صورت اور آ گئی ہے؟ اس جیسا قرآن دنیا کے اندر اور آ گیا ہے؟ اگر اس جیسا قرآن دنیا میں کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا، اللہ کی قسم اللہ نے اس کو نازل کیا اور حفاظت بھی قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ جب اس جیسا قرآن دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، خانقاہ میں آنے والوں، اجتماع میں، کیوں قریشی کے اجتماع میں آنے والوں، ایمانداری سے اپنے دلوں کی ذہانت سے، اپنے دماغ کی ذہانت سے بتاؤ، اپنے ایمان کی ترقی سے بتاؤ۔ اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، پھر بتاؤ اس کو پڑھنے کے اندر، اس پر عمل کرنے کے اندر کیوں کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ اگر میں اسے کھول کے پڑھنے لگوں گا تو میرا تھپڑ میرے منہ کے اوپر لگے گا۔ جن کی مصنوعات میرے ملک کے اندر، جن کی پروڈکٹ میرے ملک کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ میرے ملک سے جا رہے آ رہے ہیں، جن کے کمائی پر اللہ اکبر، آج میرے عزیز و مسلمان کی قیمت ڈالر کے اوپر ڈالر کے پیمانے پہ ماپی جاتی ہے۔ اگر ڈالر تیز ہے تو مسلمان کی قیمت بڑھ گئی، اگر ڈالر کم ہو گیا تو مسلمان کی قیمت گر گئی ہے۔ یہ ہو نہیں رہا تیرے ملک کے اندر؟ یہ افغانستان ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جسے 50 کے قریب ملک مل کر ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فتح دی۔ میرے عزیزو، سوکھی روٹیاں پانی کے اندر بھگو بھگو کر کھانے والے امریکہ کے ڈالروں کو ان کے منہ کے اوپر مار دیا۔ چلو اپنی کرنسی لے کے جاؤ یہاں سے۔ چائنا والوں نے کہہ دیا تمہاری کرنسی نہیں چلے گی، اپنا ملک۔ لیکن یہاں تو میرے عزیزو تعلیم بھی، نصاب بھی ان کا، حکمران بھی ان کے، عدالت کے اندر قانون بھی ان کا، دفعات بھی ان کی، پاکستان کی ریلوے لائن بھی ان کی، جہاز بھی ان کے، پانی بھی ان کا، تیل بھی ان کا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب بھی تم نے الیکشن کے اندر ہوش کے ناخن نہ لیے، لگتا ہے سانس بھی ہماری ان کی ہو جائے گی، اور ہے۔ IMF نہ ہوئی، دوسرا خدا ہو گئی۔ IMF سے قرضہ لیا، مجھے کون کر رہا ہے؟ اتار تیرے میرے جیسا مسلمان رہا ہے، لانی نکال دیے بجلی کے بلوں نے۔ میاں صاحب میں نے ایک جگہ راشن تقسیم کیا، اللہ نے جو مجھے توفیق دی، میرے کان میں ایک بندہ کہنے لگا ذرا جی راشن کا تھیلا ہے تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہاں کا؟ اللہ کی قسم حلال جگہ لے کے جاؤں گا۔ بجلی کا بل آیا تھا، غریب آدمی نے اپنے گھر کے دروازے کو بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا ہے، اتار دیا اس نے اپنے گھر کا دروازہ۔ کسی کا بھید نہیں کھولنا چاہیے۔ جو ہماری گاڑی چلاتا ہے، بجلی کا بل آیا، کیا کرتا ہے اس تنخواہ میں؟ اس نے اپنا گھر کا بیچارہ موٹر سائیکل ہی بیچ دیا۔ مزے کون کر رہا ہے؟ 4 گاڑیوں کا، 5 گاڑیوں کا فیول میرے عزیزوں پیٹرول فری مل رہا ہے، 6 700 1000 یونٹ فری مل رہے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی خانسا میں مل رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی لانڈری والے مل رہے ہیں، گارڈ مل رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ میرے عزیزو جو نے آیا، مجھے نہیں پتا کس مسلک کا، کس مذہب کا، لیکن اللہ اکبر، اس نے میرے عزیزو، اس نے انسان کی عوام کے لیے خوشحالی کی سوچنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ چلو میرے بھائیوں، قانون کا استعمال کر نہیں رہا، لیکن اپنے دل کا دکھڑا اظہار تو کر رہا ہے۔ کبھی اسپتالوں میں نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے۔
لیکن ہمیں میرے عزیزو ہماری آنکھوں میں یہ پھبے کا کوئی نہیں. تمہارے علاقے میں کوئی ڈی سی صاحب آ جائے جو آ کر قانون کو استعمال کرے, میرے عزیزو تبادلہ پتہ نہیں کون کون مل کے کرا دے گا. تمہارے علاقے میں ایس پی صاحب آ جائے, ایس ایچ او صاحب آ جائے, اگر وہ دیانتداری سے, اللہ اکبر, معذرت کے ساتھ میں آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر وہ دیانتداری کے ساتھ انصاف کے ترازو کو تولے تو اچھی اچھی پگڑی والے اور داڑھی والوں کو بھی وہ نہیں بھاتا ہے. تبادلہ کرو بیٹا. جب تک امیری اور غریبی کا امتیاز ختم نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ تھا, آپ نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جس کے اندر کلمے والا اظہار چمک رہا ہے. حضرت پیر جی آپ کو اور میرے بعد خطباء سے پوچھ لینا, وہ آپ کو کھول کھول کے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. کیا خدا کا قرآن نہیں کہتا وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے حبیبہ ان کی پیروی نہ کرنا, ان کی خوشامد نہ کرنا. اللہ اکبر, ان کی وجہ سے دین نہیں پھیلے گا, محمد تیرے بلال کی برکت سے دین پھیلے گا. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرا حبیب اگر آپ ان کی تابعداری بھی کرنے لگ جائیں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ بڑے چاپلوس ہیں, حرام زادے ہیں. تم ان سے پانی کا پیالہ لو, یہ تمہارے سے خون کی کچھ چیزیں لیں گے. قرضہ لیا یا نہیں لیا یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے. میرے عزیزو ڈالر سستا ہو گیا, اللہ اکبر. تمہیں پتہ ہے ڈالر سستا کر دیا تیرا میرا, چوک قریشی والوں ریڈی والے کا ڈالر سے کیا واسطہ. لیکن میرے عزیزو ڈالر انہوں نے سستا کیا. اللہ اکبر. یہ ڈالر کی قیمت میرے عزیزو ہمیں اپنی جانیں دے کے بھی چکانی پڑی تو سودا آسان ہے. اب نئی حکومت آئے گی, سارے مل کے اللہ سے دعا کرو, اللہ کوئی تو خادم قرآن ان آنکھوں سے دکھا دے, اللہ کوئی تو قرآن کا وارث دکھا دے. میرے بزرگوں, کوئی سیاسی آدمی بیٹھو ناراض نہ ہونا. ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں امانت دیانت سے کام کروں, لیکن آگے سارے کا سارا ہوائی بگڑا پڑا ہے. کتنے جاوے ہو؟ ایک مومن نہیں, دو نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چلو 10 ہوں گے, 100 ہوں گے, 400, 350 اسمبلی کے اندر وہ 10 بیچارے کیا کریں گے؟ مولوی بول بول کے, مولویوں کا ساتھ دینے والے. ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی اور پگڑی والا حق بولتا ہو, بغیر پگڑی داڑھی والا بھی حق بولتا ہے میرے عزیزو, لیکن اس کی سنے کون؟ آگے وہ حاکم بیٹھا ہوا ہے جو کبھی آپ کو چرچوں میں نظر آئے گا, کبھی میرے عزیزو آپ کو دیوالپور کبھی میرے کرتارپورے نظر آئے گا, کئی عیسائیوں کے چرچوں میں, کبھی ہندوؤں کے گردوارے میں نظر آئے گا. لیکن میرے عزیزو معذرت کے ساتھ حکمران بہت اللہ کسے اللہ کے تھوڑے بہت کبھی کبھی خدا کے گھر کے اندر نظر آئیں گے. لیکن اگر وہ خدا کے گھر میں نظر آ گئے تو مسجد کے اندر غریب نہیں آنا چاہیے, مسجد کے اندر سادے کپڑوں والا نہیں آنا چاہیے, مسجد کے اندر اللہ اکبر میرے عزیزو عام کپڑے والا نہیں آنا چاہیے. پروٹوکول ہوگا, یہ چوک قریشی کے ارد گرد 10 میل کا ایریا خالی کرا لیا جائے گا کہ مسلمانوں کا حکمران آ رہا ہے, خبردار کوئی غریب نظر نہ آئے, کوئی مزدور نظر نہ آئے, کوئی دیہاڑی پیسہ نظر نہ آئے. اللہ اکبر. عیسائیوں کے ملک کے اندر مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا. عیسائیوں کے پوپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک نمائندے کے ہاتھ رکا بھیج دیا کہ تمہاری فوج نے ہمارے ملک پر آ کر دھاوا بول کے قبضہ کر لیا, سنت طریقے کے مطابق نہیں آئے, پہلے ہمیں انہوں نے کلمے کی دعوت نہیں دی, پھر ہم نے اللہ اکبر ہمارے سے اپنی پتحتی کے اندر ہمیں نہیں مانگا. تیسرا یہ اچانک حملہ کر دیا, حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں تیاری ہونے کا اعلان نہیں کیا. اپنی حکومت سے کو کہ واپس آئے, تیاری کر کے اعلان کر کے آئے, پھر جو فتح جانے شکست جانے, فتح ہوگی ان کا مقدر, شکست ہوگی ان کا مقدر. اب وہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس, 4 جوان چوک کے اندر کھڑے تھے اور وہ کہنے لگا تمہارا مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس گلی میں چلا جا, وہ کونے میں ٹوٹا دروازہ ہوگا, وہ فلانا مکان, وہاں چلا جا. وہ چلا گیا وہاں, پھر واپس آیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے مزدور کا نہیں پوچھا, میں نے حکمران کا پوچھا ہے. انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایک عورت برقع پوش ہے, گارا بنا بنا کے تگاریوں میں بھر رہی ہے, اور ایک مزدور ہے جو ٹوٹی ہوئی سیڑھی پہ چڑھا ہے, اس کے پاس کانڈی بھی کوئی نہیں, اس کے پاس کسی پھوڑا کوئی نہیں, بلکہ وہ ہاتھ کی بکے بھر بھر کر چھت کی لپائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا تجھے لباس نظر آیا, تجھے ہاتھوں میں گارا نظر آیا, اس کے ماتھے پہ تجھے ایمان کا نور نظر نہیں آیا؟ کہا ہاں وہ تو علیحدہ بات ہے, اس کے ایمان, اس کے ماتھے سے چہرے سے ایمان کا نور اور تقویٰ ٹپک رہا ہے. انہوں نے کہا وہی تو ہمارا حاکم ہے. مزدور کو سیڑھی پہ چڑھتا ہوا دیکھ کر آپ عمر بن عبدالعزیز ہو؟ کہاں عمر بن عبدالعزیز, مسلمانوں کا خادم, حکم فرمائیے. انہوں نے کہا یہ میرے سربراہ کا خط ہے.
वहां के हाकिम का खत उसने देखा, उस पर लिखा हुआ था तुम्हारी हुकूमत ने अचानक तुम्हारी फौज ने हमला कर दिया, हमें कलमे की दावत कोई नहीं की, ये नबी का तरीका कोई नहीं है। आपने मेरे अजीजों कापी ना मंगवाई, आपने कागज ना मंगवाया, गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके उसके पीछे अल्लाह अकबर कलम से यूं लिख दिया अल्लाह अकबर, और यूं करके लपेट के कहा कि जाओ जाके वक्त के वहां के गवर्नर को दे देना। उन्होंने कहा कागज पहले इतना अच्छा था, बेड़ा गर्क कर दिया, गारा गुरा लगा के। जाके मेरे अजीजों अपने मालिक के पास, अपने बादशाह के पास यूं करके फेंक दिया। हम तो समझे थे मारेगा, मैं तो कह रहा था कि मुझे मारेगा, मेरी जान ले लेगा, अब अपने कब्जे में कैदी बनाएगा, पता नहीं क्या क्या हमारे मुल्क में डिमांड करेगा कि तुम्हारा सफीर हमारे कब्जे में, ये दे दो ये दे दो। उन्होंने तो खाना खिलाया, पानी पिलाया, रूखे सूखे बर्तनों के अंदर खिला दिया और ये लिख के दिया और कहा जा वक्त के गवर्नर को दे आना। जब मेरे अजीजों को रुका पड़ा, अल्लाह कहने लगा जाओ उसे गवर्नर को दे आ, बाकी वो जाने उसका काम जाने। वक्त के गवर्नर नहीं पड़ा, ये आंसू यहाँ से साफ किया, एक आंसू साफ किया, फरमाया मेरी फौज के जनरलों कमांडो, मैं हुक्म देता हूँ शाम से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले इनके मुल्क को खाली कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ना कोई किसी ने ये नहीं पूछा हाँ जी 36 बंदे मारे गए, यूं नहीं कहा जी ना ना पहले बसाया क्यों था, उजाड़ क्यों रहे हो। मेरे अजीजों जिसे जो मिला अपनी सवारियों के साथ मेरे अजीजों उनके मुल्क को खाली करके सरहदों के पास पहुंचा। वो नुमाइंदा और बादशाह यूं करके देख रहे थे, उनका इसके पीछे लिखा क्या था, सिर्फ कितना लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, तुमने इस मुल्क को फतह करने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा नहीं किया, तुम्हें इख्तियार ही नहीं है इस मुल्क के अंदर हाकिमियत करने का, निकलो यहाँ से। अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीजों कदम बाहर निकला तो वो पोप जिसने उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखा था, कहने लगा ओ गवर्नर साहब जाते तो बता के चला जा कि क्या हुआ। कहा हमारे हाकिम ने लिख के भेज दिया कि तुम्हारे इस अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा नहीं हुआ, तुमने जो अमल किया है नबी के खिलाफ अमल किया। अल्लाह अकबर। ईसाई औरतें दौड़ी दौड़ी आ गई, ईसाई जवान दौड़े दौड़े आ गए, कहने लगे तुझे खुदा का वास्ता जिसको तुम मानते हो वापिस आ जाओ, हमारे गले में सनियां डाल लो, हमें जानवरों की तरह रखना, हम तुम्हें अपना हाकिम तस्वर करते हैं। अल्लाह अकबर। उन इज्जत के साथ वापिस बुलाया, कहने लगे अल्लाह अकबर बताओ तो सही तुम्हें किरदार कहाँ से मिला, ये अखलाक कहाँ से मिला, ये निस्बत कहाँ से मिली, ये तुम्हें प्यार कहाँ से मिला, कौन है कि जिसके ऊपर तुम इतना मर मिटते हो। अल्लाह अकबर। गवर्नर की जुबान से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक निजाम, इस निजाम को मेरे अजीजों, इस निजाम को देख के कहते हैं इंशाअल्लाह मदीने की जो भी थे मेरे अजीजों, मुझे कोई किसी से गिला नहीं, मौका सबको देना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, लोग तो प्यास सीधा काटते हैं, अल्लाह अकबर हमें तो उल्टा लटका लटका के हमारी गर्दनों को काटा गया। मेरे बाबू ईमानदारी से बताओ कुछ हमारे अंदर बचा, हम मजबूर हैं, हमें आदत पड़ी है कि 5 साल के बाद वोट डालना है, हमें आदत पड़ी है कि 5 साल के बाद, मेरा अल्लाह की कसम हुकूमत का कोई टॉपिक नहीं, मैं डॉक्टर हारून की बात कर रहा हूँ, अब मैं तुझे आओ अल्लाह अकबर तुम्हें हुकूमत करने वाला दिखाऊं, मैं तुम्हें वो हस्ती दिखाऊं जो पैदा ही यतीम हुआ, मैं वो हस्ती दिखाऊं जिसने परवरिश भी यतीमी में पाई, वो हस्ती बताऊं जो माँ की उंगली पकड़ कर अब्बा के पास जा रहा था, वो हस्ती बताऊं जो 6 साल की उम्र में माँ के साये से भी हाथ धो बैठा, वो हस्ती बताऊं जो 8 साल की उम्र में दादे का प्यार भी खो बैठा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़े, अल्लाह इधर गया था तो अब्बा चला गया, इधर गई तो अम्मा चली गई, अल्लाह पता नहीं बूढ़ा मैं भी हो गया, पहाड़ी से नीचे उतर सकूंगा कि नहीं उतर सकूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दादे ने मेरे दोनों चेहरों पर गालों के ऊपर हाथ रखा और मेरा मुंह ऊपर कर दिया, अल्लाह मैं मोहम्मद को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे मोहम्मद की हिफाजत करना। फरमाया अब्दुल्ला परेशान ना हो, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो। अल्लाह अकबर। आज तुझे मक्के की गलियों में यतीम नजर आ रहा है, कल मैं ताजे नबूवत पर पहना कर इसे अर्शे बरी पर बिठा के दुनिया वालों को दिखाऊंगा, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मेरे मोहम्मद के बाद क़यामत की सुबह तक मुस्तफा कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के बाद से लेकर आज तक और क़यामत की सुबह तक, अल्लाह अकबर, जो नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा,
فتنہ ہوگا, نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور نے فرما دیا انا خاتم, پڑھ لو ذرا ثواب ملے گا, انا خاتم النبیین, پھر پڑھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بچہ سوئے, اماں کو کہ اماں لوری دے کے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بچہ اسکول میں پڑھے, سب سے پہلے موضوع انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور لوگو اسٹیکر بنواؤ, اپنی دکانوں پر لکھواؤ, اپنے اسکولوں میں, اپنے بیڈ روم پر, اپنے بیڈوں پر, اپنے سگار میز میں لکھواؤ, فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. رب العالمین کی قسم ہے, چرچے حضور کی ختم نبوت پر تو زمین پہ کرنے لگ جا, تذکرے تیرے اللہ اکبر کردار کے عرش بری پر ہونے لگ جائیں گے. میرے عزیزو یقین جانو, اپنے بچوں کو نفرت دلاؤ قادیانیوں سے, میرے سے غلام محمد سے, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے تاج پر فاطمہ کے باپ کی پگڑی پر ہاتھ ڈالا. میرے عزیزو چوک قریشی کے سالانہ نقشبندی اجتماع میں میرے عزیزو, صرف میرے عزیزو مرید بن کے نہ جانا بلکہ ختم نبوت کے مجاہد بن کے جانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نوکر بن کے جانا. یقین جانو یہ سلسلے بھی, یہ نسبت بھی اسی وقت کام آئے گی جب تک میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل کے اندر کوئی نہیں آئے گی. وہ ڈاکٹر ہارون کہنے لگے, میں نے موبائل کے اوپر سرچ کیا, میں نے کمپیوٹر کھولا, سب سے پہلے حضور کی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا. اللہ کے نبی گھر سے نکلے, سلیمان فارسی ساتھ تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. آپ ایک سفر کی طرف جب مدینہ کی سرزمین سے باہر نکلنے لگے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی رو رہی تھی. آپ نے فرمایا سلیمان پوچھ تو صحیح کیوں رو رہی ہے. بلال بھی پوچھنے چلے گئے, اما وہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہی ہے. کہنے لگی کیا کروں, میرا مداوا کوئی نہیں, کیا کروں میری سنوائی کوئی نہیں. مجھے 5 دینار میری مالکن نے دیے تھے, اللہ اکبر, اس نے 5 دینار مجھے دیے تھے اور کہا تھا جب تیل لے کے آ. میں تیل لینے گئی, دیا بجھا پڑا, چراغ جلانے کے انتظار میں. میں جب تیل لینے کے لیے گئی تو میرے پاؤں کا پیچا میرے پاؤں میں ٹک گیا, میں منہ کے بل زمین پہ گری, اللہ اکبر, وہ میرا تیل ہی گر گیا. حضور نے فرمایا بس اتنی بات ہے, بلال جا میرے گھر یا کہیں سے 5 دینار لا کے دے دے, یہ تیل لے آئے گی. 5 دینار لا دیے گئے, تیل بھی خرید کے دے دیا گیا. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہے, کہ میری مالکن بڑی سخت ہے, تیل تو مل گیا, دیر سے آنے پہ درہ مارے گی, میرا چمڑا اس قابل نہیں کہ اس کے درے کا زور برداشت کرے. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ چلوں, میں تیری سفارش کر کے آؤں. اللہ کے نبی سے کہنے لگی اچھا ہی ہوگا, آپ میری سفارش کر دینا. آمنہ دلال کہتے کئی میل تک اس بڑھیا کے ساتھ چلتا رہا. جب اس کی مالکن کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ بجایا, اس نے بڑے گھرانا اور غصے انداز میں دروازہ کھولا. حضور نے فرمایا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں, حالانکہ یہ ماں نہیں ہے, یہ دادی نہیں ہے, یہ رشتہ دار نہیں ہے, یہ ابو کے خاندان کی نہیں, یہ امی کے خاندان کی نہیں, یہ ننہال کی نہیں, یہ ددیال کی نہیں. حضور نے فرمایا اس سے دیر ہوگی, معافی میں مانگتا ہوں, سفارش میں کرتا ہوں. وہ عورت حضور کو دیکھتی رہے. بلال کہنے لگے کیا دیکھ رہی ہے, کہنے لگی ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے بادلوں میں چاند نکلا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ بات چھوڑ, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بادلوں میں چاند نکلا ہوا نظر آ رہا ہے, کالی کالی زلفوں کے اندر مہتاب نکلا نظر آ رہا ہے. کبھی حضور کے چہرے کو دیکھے, کبھی دانتوں کے درمیان کی جھیری کو دیکھے, کبھی پیغمبر کی آنکھوں کی رنگوں کو دیکھے. آپ نے فرمایا معاف کر دینا. حضور کا مکڑا دیکھ کے کہنے لگی تیرے کہنے پہ معاف کر دیا. آپ نے فرمایا حضور کہہ کے آگے چلے گئے, پھر واپس آئے. آپ نے فرمایا اما اب تسلی ہے, مجھے جانے کی اجازت دے دے. کہاں بیٹا چلا جا. حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا. اللہ اکبر, سلیمان حضور کے ساتھ ہے. بلال کہنے لگے میں نظر اٹھا کے اس یہودی عورت کو دیکھتا ہوں, بس اللہ اکبر. حضور 2 قدم آگے بڑھے تھے, وہ خادمہ اور مالکن دونوں بھاگتی آئی اور بلال سے کہنے لگی بلال بتا تو صحیح یہ کون ہے, بلال بتا تو صحیح یہ کون ہے. بلال کہنے لگے پھر میرے منہ سے بھی نکل گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. تمہاری سبحان اللہ کوئی نہیں آئی. سبحان, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وہ یہودی عورت کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ ذرا سبحان اللہ کو میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں. نہیں اس طرح کی آواز نہیں, وہ ذرا زور سے کہو سارے ماشاءاللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ, اور کہو سبحان اللہ. تاج و تخت میں نبوت, تاج و تخت میں نبوت. میرے عزیزو صرف نعروں میں نہیں بلکہ مصلی پر دعاؤں کے اندر بھی رکھنا ہے. بلال کہنے لگے, وہ عورت کہنے لگی مجھے اور سمجھا, تو میں نے اسے سمجھایا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. کہنے لگے بلال بس کر, اب مجھے کہنے دے. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئی, کہنے لگے اللہ اکبر, تجھے پہچاننے میں ہم نے دیر کر دی. اللہ اکبر. تیرا کافروں کے ساتھ حال ایسا, اپنوں کے ساتھ تیرا حال کیسا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اما کیا مطلب ہے, کہ کملی والے
دروازے پر آ کر بھی خالی جھولی کر کے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا کرو کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھانا تیرا کام ہے, اپنی جند جان تیرے قدموں میں رکھ دینا ہمارا کام ہے. ڈاکٹر ہارون کہنے لگا اس ایک نبی کی میں نے زندگی کا واقعہ پڑھا تو میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھ کر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور میرے پیارو اپنا کردار بعد میں دکھاؤ, خاندان بعد میں دکھاؤ, اپنی پگڑی بعد میں دکھاؤ, اپنی قومیت بعد میں دکھاؤ, اپنی ریاست بعد میں دکھاؤ, اپنی لسانیت بعد میں دکھاؤ, پہلے ساری دنیا کو آمنہ کے لال کا کردار دکھاؤ. یہ دن حضور کا کردار سمجھ آ گیا تو اللہ پوری دنیا کو مغلوب کرے گا, اسلام کو غالب کر کے رکھے گا. کریں گے سارے کوشش میرے عزیزوں.